پچھلے اتوار کو مجھے سفر میں جانا پڑا، اس وجہ سے یہ مجلس نہیں ہو پائی تھی۔ اس سے پہلے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی کچھ دعاؤں کا ذکر چل رہا تھا، اور اس میں ایک ایک چیز کو حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ خزانے ہیں جنت کے، جو دعاؤں میں مانگ رہا ہوں وہ جنت کے خزانے ہیں، ایک ایک چیز خزانہ ہے۔ اور کئی ہفتوں سے میں اس کا بیان کر رہا ہوں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا ضرور کہ ان میں سے ہر چیز ایسی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما دے تو ہمارے سارے دلدر دور ہو سکتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر واسألک عظیمت الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک ولسانا ذاکرا وقلبا سلیما لسانا شاکرا وقلبا سلیما وخلقا مستقیما۔ تو ان سب باتوں کا میں پچھلے دنوں بیان کر چکا ہوں۔ ثبات فی الامر کی کیا اہمیت ہے، استقامت کی کیا اہمیت ہے، اور دل میں اچھے خیالات، اچھے ارادے پیدا کرنے کی کیا اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے۔ لساناً صادقاً، سچی زبان، اور سچی زبان کیا ہوتی ہے اس کی تفصیل بھی پہلے میں عرض کی ہے۔ اور قلباً سلیماً، سلامتی والا دل، یہ پچھلے آخری بار اس پر میں نے بیان کیا تھا۔ اب آگے جو مانگا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قلباً سلیماً کے بعد خلقاً مستقیما، ایسے اخلاق جو سیدھے ہوں، لفظی معنی یہ ہے۔ اور ان دونوں باتوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ قلباً سلیماً، سلامتی والا دل، اور سیدھے سیدھے اخلاق۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں قلب کا جو لفظ ہے وہ صرف اس عضو کے معنی میں نہیں ہے جو ہمارے سینے میں دھڑکتا ہے، وہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اس کے اوپر ساری زندگی انسان کی قائم ہے۔ اس کا ظاہری عمل تو یہی ہے کہ وہ دھڑکتا رہتا ہے، خون کو لیتا ہے اور پھینکتا ہے، لیتا ہے اور پھینکتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کے ساتھ ایک لطیف طاقت پیدا فرمائی گئی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ آج کل کی جتنی سائنس ہے وہ اس کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ جو چیز آنکھوں سے نظر آ جائے بس اس پر تو اعتقاد ہے کہ آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، مشاہدہ ہو رہا۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالی نے مخفی طاقتیں مختلف اشیاء میں پیدا فرمائی ہیں اور وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، ان کی طرف زیادہ ان کو توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی۔ تو قلب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک طاقت رکھی ہے جس کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور
اگر اچھے جذبات پیدا ہو رہے ہیں تو قلب سلیم ہے، اور اگر برے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، بری خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ قلب جو ہے وہ فاسد ہے، سلامتی والا نہیں ہے۔ تو رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ مانگی کہ اللہ ہمیں سلامتی والا دل عطا فرما، جس میں خواہشیں بھی اچھی پیدا ہوں جو آپ کی رضا کے مطابق ہوں، اور بری خواہشات سے ہمارے قلب کو پاک فرما دے۔ یہ معنی ہے قلب، دل کے سلیم ہونے کا۔ اگر دل میں جذبات زیادہ سے زیادہ یہ گھومتے ہیں کہ بھئی کون سا میں عمل ایسا کروں جس سے مجھے اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے ثواب ملے، میں جنت میں جاؤں، اگر زیادہ خیالات، زیادہ خواہشات ایسے اعمال کی ہو رہی ہیں جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے، تو وہ قلب سلیم ہے۔ اگر اس کے برعکس زیادہ خواہشات پیدا ہو رہی ہیں ان دنیاوی مفادات کی جن کا حصول شریعت میں منع ہے، تو یہ قلب فاسد ہے۔ ہر آدمی اپنے دل کا جائزہ لے سکتا ہے، صبح سے لے کے شام تک میرے دل میں کیا سوچ چلتی رہتی ہے اور کیا خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو ایک صاحب بڑی گھبراہٹ کے عالم میں تیزی سے آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ سوال اس طرح تھا جیسے بہت بے چینی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں پوچھ رہے ہوں، یا اللہ کوئی عمل بتائیے، یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو صحابہ کرام نے جو ان کی حیت دیکھی، گھبراہٹ کی، بے چینی کی، جلدی کی کہ جلدی سے میرے اس سوال کا جواب دے دیجئے، تو بعض صحابہ نے کہا ما لہو ما لہو، بھائی ان کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یعنی اس کی بے چینی، ان کا اضطراب، ان کا جلدی سے سوال کرنا ایک عجیب سا لگ رہا تھا۔ یعنی عام طور سے جب صحابہ کرام بیٹھے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کوئی اگر سوال کرنا بھی ہوا تو آسانی سے سوال کر لیتے تھے، لیکن وہ آ رہا ہے تیزی سے اور یہ کہتا ہوا آ رہا ہے بے چینی کے عالم میں۔ تو صحابہ کرام کو اس حیات قضائیہ پر حیرت ہوئی کہ کس طرح یہ سوال کر رہا ہے، تو فرمایا ما لہو ما لہو، صحابہ کرام بھائی کیا ہو گیا، ان کو کیا ہو گیا، اس بے چینی کے عالم میں آ رہے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قبل اس کے کہ وہ شخص جواب دیتے ہیں، وہ عرب ما لہو، کہ ارے بھائی اس کو ایک دل میں حاجت پیدا ہوئی ہے جو اس کو بے چین کیے ہوئے ہے، اور وہ حاجت یہ ہے کہ کسی طرح میں جہنم سے نجات پا جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ تو یہ جو گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، اور گھبراہٹ اور بے چینی کے ساتھ یہ سوالات کر رہا ہے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے بلکہ قابل تقلید بات ہے کہ آدمی کو یہ بے چینی لگ جائے، یہ اضطراب لگ جائے کہ میں کسی طرح جہنم سے بچ جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ تو اگر قلب میں، انسان کے دل میں صبح سے لے کر شام تک کے جو خیالات ہوتے ہیں اور جو جذبات ہوتے ہیں وہ اگر ہو جائیں، زیادہ تر خیالات جنت اور جہنم کے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ہوں، اس کی بے چینی لگی ہوئی ہو، میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے،
میرا میزان عمل جو ہے اس میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جو اعمال مقبول ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان کی توفیق دے دے۔ تصورات میں یہ آ رہا ہو کہ میں جانے والا ہوں، پتہ نہیں کس وقت چلا جاؤں دنیا سے، بیٹھے بیٹھے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، قبر میں جاؤں گا تو وہاں کیا حال ہوگا، قبر سے جب اٹھوں گا حشر میں تو اس وقت کیا حال ہوگا، اور جب میزان عمل سامنے آئے گی اور اعمال کا حساب محاسبہ ہوگا اس وقت میرا کیا حال ہوگا۔ اس وقت ایک ایسے پل سے گزر رہا ہوں گا کہ جو انتہائی نازک پل ہے، اور اگر اس میں پاؤں ڈگمگائے تو آدمی جہنم میں چلا جائے گا، نہیں ڈگمگائے سیدھا گزر گیا تو اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچا دیں گے۔ یہ خیالات اگر آدمی کے اپنے دل کی خواہشات میں یہ چیز غالب آ جائے کہ میں اس راستے سے عافیت کے ساتھ نکل جاؤں، مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچوں تو مجھے قبر کے اندر عذاب نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب نہ دیں، بلکہ میرے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دیں اور یہ کہیں کہ سو جاؤ، اس طرح سو جاؤ جیسے ایک دلہن سوتی ہے، اس طرح سو جاؤ، اور پھر آرام سے سوتے رہو، اور جب آنکھ کھلے گی تو اس وقت تمہیں ایک نور آئے گا جو تمہیں آگے لے کے جائے گا۔ نور تمہارے دائیں بائیں، تمہارے سامنے، تمہارے دائیں اور سامنے تمہارے نور چل رہا ہوگا، ایسا نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، وہ نور چل رہا ہوگا، تو اس نور کے ساتھ میں پل صراط سے آرام سے گزر جاؤں اور سیدھا جنت کے دروازوں سے داخل ہو جاؤں، فرشتے مجھے مرحبا کہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کروایا جائے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو یہ تصور، یہ خواہش، یہ لذت، یہ امنگ اگر دل میں زیادہ پیدا ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ذہن اس طرف لگا ہوا ہے کہ کسی طرح میں اس کامیابی کے راستے پر چلوں، تو وہ قلب سلیم ہے، وہ قلب سلیم ہے۔ اپنے ہر نقل و حرکت پر، ہر ادا پر، ہر قول پر، ہر فعل پر اس کو یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہو کہ پتہ نہیں یہ عمل میرا مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ جب ان سے کوئی شخص مسئلہ پوچھتا کوئی تو تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ خاموش رہتے ہیں کیا وجہ ہے؟ تو جواب میں فرمایا کہ اس وقفے میں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں کہ میں ایسا جواب دوں جو مجھے جنت میں لے جائے، کہیں ایسا جواب نہ نکل جائے میرے منہ سے جو مجھے جہنم میں لے جانے والا ہو۔ ہر قول، ہر سوال کے جواب میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرنا۔ تو اگر دل میں یہ جذبات زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو قلب سلیم ہے۔ دیکھو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی، اتنی عظیم نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت کچھ اور نہیں ہے۔ اور پھر ایمان کی دولت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی عبادتوں کی بھی توفیق دے دی، 5 وقت نماز پڑھنے کی الحمدللہ توفیق ہو جاتی ہے، جیسے کیسے بھی ہوتی ہو، توفیق ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ روز رمضان آتا ہے تو روزے بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں، حج فرض ہوتا ہے تو حج بھی ادا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔
لیکن میں جس بات کی عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان ساری عبادات کو ایک بوجھ سمجھ کر اعوذ باللہ ادا کرنا ہے. ایک تو بھائی کرنا ہے یہ تو کام، چاہے خوش دلی سے ہو یا بے دلی سے ہو، کرنا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ آدمی اس پر استقامت کے ساتھ کام کر رہا ہے. لیکن ایک ہے شوق، کہ شوق ہو اس بات کا کہ میں ایسے کام کروں جو مجھے جنت میں لے جائیں، جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے. تو اب اس کی عبادتوں میں اور اس کی عبادتوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. ایک شخص مجبوری سے جا رہا ہے، اس کا دل و دماغ پھر لگا ہوا ہے اپنے دنیا کے کام دھندوں میں، اور ایک شخص جو ہے وہ شوق سے جا رہا ہے. یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ 7 آدمی وہ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، اس میں ایک شخص کا ذکر ہے کہ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یعنی اس کو یہ شوق ہو کہ بھئی چلو آج تو اس وقت تو نماز پڑھ لی، اب کل کو یا اگلی نماز کے لیے پھر جاؤں گا. اس کا تصور آ کر اس کو لذت محسوس ہو رہی ہو، اس کا شوق لگا ہوا ہو کہ اگلی نماز میں پھر جاؤں گا. معلق بالمسجد، یہ ہے وہ کہ جس کے دل و دماغ پر کیا ہے، بس ایک ہی چیز کا شوق ہے. اگر شوق ہے تو اسی کا، رغبت ہے تو اسی طرف. تو دل میں خیالات اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے آ رہے ہیں، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کے آ رہے ہیں، کس عمل سے میں جنت کے قریب جا سکتا ہوں، کس عمل سے میں جہنم سے دور جا سکتا ہوں، یہ افکار اور یہ خیالات دل میں آ رہے ہوں تو وہ قلب سلیم ہے. اور اس کے برعکس اگر زیادہ تر خیالات صبح سے لے کے شام تک یہ آ رہے ہیں، کس طرح میں اپنی زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لوں، کس طرح زیادہ سے زیادہ راحت اٹھا لوں، کس طرح زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، چاہے حلالی طریقے سے ہو، لیکن خیالات کا محور دنیا بنی ہوئی ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب سلیم نہیں رہا. قلب سلیم کب بنے گا؟ جبکہ زیادہ تر خیالات نیکیوں کے آ رہے ہوں، اچھے باتوں کے آ رہے ہوں. کس طرح میں لوگوں کی مدد کروں؟ آج کل مہنگائی کا دور ہے اور لوگ پریشان ہیں. میں کس طرح لوگوں کے کام آؤں، کس طرح میں غریب لوگوں کی مدد کروں جو روٹی کو ترس رہے ہیں، تو ان کی میں کس طرح مدد کروں، اس کو یہ فکر لگی ہوئی ہو. اللہ کی خاطر اپنے گرد و پیش میں، اپنے محلے میں، اپنے پاس پڑوس میں اس کا دھیان لگا ہوا ہو کہ میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں. ہمارے ایک دوست ہیں، تو انہوں نے ہمارے یہاں ماشاءاللہ یہ دارالحدیث جو ہے نا ہمارا، یہ اس اللہ کے بندے نے تنہا پورا دارالحدیث اپنے پیسے سے بنایا، اور نام کسی جگہ اس نے کہا میرا استعمال نہ کیا جائے. پورا دارالحدیث جب دارالحدیث بن کر پورا ہونے لگا، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ دارالقرآن بھی بننا ہے دارالعلوم میں. میں نے کہا ہاں بھائی ہے تو ارادہ دارالقرآن بنانے کا. کہہ لیں میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. یعنی جیسے کوئی لذیذ چیز ہو، اس کو دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے، تو یہ لذت کا میرے دل چاہ رہا ہے کہ یہ لذت بھی مجھے حاصل ہو جائے کہ دارالقرآن بھی میں بناؤں. چنانچہ اللہ کے بندے نے پھر دارالقرآن بھی بنایا. تو یہ منہ میں پانی آنا کسی نیکی کے لیے
مزیدار کھانوں کے لیے تو آتا ہے منہ میں پانی کہ یہ کھانا مزیدار آ گیا، لیکن نیکی کے لیے منہ میں پانی آنا کہ یہ نیکی میں میرے نام اعمال میں آ جائے، یہ کام میں کر لوں، تو یہ ہے کہ قلب جو ہے وہ سلیم ہے، جو یہ چاہ رہا ہے کہ میرے نام اعمال، میرا نام اعمال نیکیوں سے بھرتا چلا جائے۔ یہ ہے خواہشات کا رخ، یہ دیکھا جائے۔ اس کو بھی مانگا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ ایسا نہ کیجئے کہ ہمارا سب سے زیادہ خیالات جو ہمیں دنیا کے آئیں دل میں، ولا غایت رغبتنا، اور ہماری ساری رغبتیں وہ دنیا کی زیادہ سے زیادہ مفادات کے حاصل کرنے میں صرف نہ ہوں، بلکہ زیادہ ہماری رغبتیں کاہے میں ہوں، ہمیں نیکی حاصل کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرنے کے، جنت حاصل کرنے کے لیے۔ تو قلب سلیم وہ ہوا کہ جو زیادہ تر اس کے خیالات، اس کے خواہشات، اس کی امنگیں، اس کا شوق جنت میں جانے کا ہو، جیسے اس اعرابی کا تھا کہ بس وہ پوچھتا چلا آ رہا تھا کہ مجھے کوئی عمل بتائیے جو جنت میں داخل کر دے مجھے۔ یہ جب قلب سلیم اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل میں خیالات کس قسم کے زیادہ آ رہے ہیں، یا شوق زیادہ کس چیز کا پیدا ہو رہا ہے۔ تو اگرچہ ہم نماز روزہ بے شک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے، وہ بھی کوئی یعنی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اس پر، جو بھی اللہ نے توفیق دے رکھی ہے وہ بھی قابل شکر ہے، لیکن ہم نماز روزہ کرنے کے ساتھ ساتھ دن رات ہماری سوچ زیادہ تر کس چیز کی ہے، اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اگر اچھے کاموں کی سوچ ہے تو قلب سلیم ہے، اور بری کاموں کی ہو رہا ہے کس طرح میں لذت زیادہ حاصل کر لوں، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، والعیاذ باللہ، یا صرف چلو حلالی چیزوں کی ہو لیکن دنیا کے کام میں زیادہ رغبت ہو رہی ہے، اتنے پیسے میرے پاس ہو گئے اتنے اور ہو جائیں، میری گاڑی ایسی ہے اس سے اعلیٰ قسم کی گاڑی مل جائے مجھے، میرا مکان ایسا ہے وہ اور زیادہ بڑا مکان مل جائے جو دیکھنے میں زیادہ اچھا معلوم ہو۔ تو یہ خواہشات زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، اور ان کی طرف رجحان لگا ہوا، ان کا شوق لگا ہوا ہے، زیادہ شوق۔ میں منع نہیں کرتا، شریعت نے منع بھی نہیں کیا کہ شوق پیدا ہو کوئی دین کا، دنیا کے کسی راحت کا، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس راحت کو ہی منزل مقصود بنا لے آدمی، اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، ساری سوچ، ساری امنگ، سارا شوق اسی کے ساتھ وابستہ ہو کر رہ جائے، تو یہ ہے وہ چیز کہ جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، کہ سارے شوق ہماری دنیا کے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہاں سے اپنے دل کو تھوڑا سا موڑنے کی ضرورت ہے۔ بے شک حلال طریقے سے جو کما رہے ہو کماؤ، بے شک حلال طریقے سے کوئی رغبت بھی کسی چیز کی ہے وہ بھی کر لو، کوئی حرج نہیں، لیکن تمہارے دل و دماغ پر ہر وقت جو خواہش مسلط رہے وہ دنیا کی نہ ہو۔ ہر وقت جو خواہش مسلط رہے، زیادہ تر جو خواہش مسلط رہے وہ آخرت کی فکر ہو، آخرت میں میرا انجام کیا ہونے والا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جانے جملہ علم ہا اینست این کہ بدانی من کے ام دریوں میں دیں، سارے علوم کی جان یہ ہے
کہ تم یہ جان کر یہ جانو اور یہ سوچو کہ قیامت کے دن میرا کیا حال بنے گا، کہ بدانی من کے ہم دریاؤں میں دیں. تو اس کے حساب سے اپنا جائزہ ہر انسان کو لیتے رہنا چاہیے کہ میری شوقیں اور میری امنگیں کس طرف زیادہ ہیں. اگر آخرت کی طرف زیادہ ہیں تو وہ قلب سلیم ہے، اور اگر دنیا کی طرف زیادہ ہیں، زیادہ تر اسی کام میں لگا ہوا ہے انسان، تو پھر قلب سلیم نہیں ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ یا اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما. جب قلب سلیم عطا ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، تو انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے، رخ بدل جاتا ہے. جو کام وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کے کام بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اگر کما رہا ہے، جنت وہ تجارت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، اور وہ ملازمت کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہے. اللہ کے لیے کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کچھ حقوق رکھے ہیں، میں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے مجھے ضرورت ہے کہ میں کچھ مال بھی میرے پاس جمع ہو. تو ایسا جو حقوق کی ادائیگی کے لیے اور مصارف خیر میں خرچ کرنے کے لیے اگر آدمی کما زیادہ رہا ہے، اور اس وقت کو کمائی کے وقت میں ہی اس کے دل میں وہ بات لگ رہی ہو کہ میرا منہ میں پانی آ رہا ہے، منہ میں پانی اس لیے نہیں آ رہا کہ میرا بینک بیلنس بڑھ جائے گا، منہ میں پانی اس لیے آ رہا ہے کہ اب مجھے زیادہ مصارف خیر میں خرچ کرنے کا موقع ملے گا. یہ ضابطۂ نگاہ ہے جو بدل جاتا ہے، تو بس پھر انسان قلب سلیم میں آ جاتا ہے. وہ اس لیے منہ میں پانی آ رہا ہے زیادہ پیسے آنے کے کہ مجھے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع ملے گا. دیکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو بھی خیر سے تعبیر کیا ہے کئی جگہ. لفظ خیر کے کیا معنی؟ بھلائی، اچھائی. تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ قرآن کریم میں فرمایا. تو خیر جو ہے وہ مال کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ نے مال کو اور دنیا کی مال و دولت کو فضل اللہ سے تعبیر کیا. ابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کے فضل سے مراد سارے مفسرین کے نزدیک وہ حلال کمائی کے ذرائع ہیں. تجارت ہو، ملازمت ہو، مزدوری ہو، وہ فضل اللہ کا فضل قرار دیا اس کو، اور خیر کہا. تو معلوم ہوا کہ یعنی یہ مطلقاً شر نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے اور تمہارے لیے اللہ کا فضل ہے، بشرطے کہ تم اس کو حلال طریقے سے حاصل کرو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق صرف کرنے کی نیت سے حاصل کرو. تو یہ خیر ہے. اور جس دن یہ خود بذات خود مقصود بن گیا، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میں مالدار زیادہ زیادہ ہو جاؤں بس، اور اس مال کو یعنی بسا اوقات تو یہ ہوتا ہے اللہ بچائے کہ صرف مال ہی مقصود ہو جاتا ہے، بڑھانا ہی مقصود ہو جاتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ قرآن کریم جس کو کہتا ہے کہ وہ آدمی مال جمع کر رہا ہے اور ہر وقت گنتا رہتا ہے، بھائی کل کتنا تھا، آج کتنا ہو گیا، پھر پرسوں کتنا تھا، کل کتنا ہو گیا. جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے. اس کو اسی میں مزہ ہے، یعنی اس کو یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی خاص لذت کی چیز ہے یا راحت کی چیز ہے، اس کو حاصل کرنا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ پیسے جمع کر رہا ہو اور اس کو لذت حاصل کرنا چاہتا ہو. نہیں، بتاتے خود پیسے اس کے پاس ہونا
اس کی ملکیت میں آنا، اس کا بینک بیلنس بڑھنا، یہ بذات خود اس کے لیے راحت اور مزہ ہے اس میں. جمع مالا معددہ، اللہ بچائے، یہ خطرناک ہے. اور اگر کوئی آدمی اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ اس کو میں اپنے ادائے حقوق میں استعمال کروں گا اور مصارف خیر میں استعمال کروں گا، اس لیے مال کی زیادتی مانگ رہا ہے، تو آپ اپنے بھی دعا فرمائے رزقاً واسعاً، یا اللہ مجھے رزق واسع عطا فرما، کشادہ رزق عطا فرما. تو وہ لیکن کشادہ رزق حاصل کرنے کی دعا کے وقت بھی اور حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرنے کے وقت بھی دل میں شوق اور امنگ اس بات کی ہے کہ آئے گا تو میں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکوں گا، لوگوں کی زیادہ مدد کر سکوں گا وغیرہ. تو یہ بھی قلب سلیم ہے. لیکن اس لیے حاصل کرنا کہ یہ حاصل ہو جائے گا تو میں اس سے میں اس کے دنیا سے فلاں فلاں منافع حاصل کروں گا اور اسی کی طرف دھیان زیادہ ہے، تو یہ قلب سلیم نہیں ہے. تو جب یہ قلب سلیم اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو اگلی منزل ہے خلقم مستقیم، کہ اس کے قلب سلیم کے نتیجے میں جب قلب سلیم واقع ہو جاتا ہے تو پھر اخلاق بھی مستقیم ہو جاتے ہیں. اب یہ ذرا تفصیل طلب موضوع ہے کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں اور ان کے سیدھا ہونے کا کیا مطلب ہے. آج تو مختصراً اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ اخلاق، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق جو ہے یہ ہے کہ ذرا لوگوں سے مسکرا کر مل لیے، لوگوں سے اچھی طرح پیش آ گئے، اخلاق اچھے ہو گئے. کہتے ہیں وہ بڑا با اخلاق آدمی ہے، یعنی لوگوں سے ہنس کے ملتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے وغیرہ. لیکن شریعت میں اخلاق کا جو تصور ہے وہ اس سے زیادہ وسیع ہے. اخلاق وہ کچھ اوصاف ہیں جو قلب سلیم کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں. وہ کیا؟ وہ ہے تواضع، وہ ہے ایثار، وہ ہے نرم دلی، وہ ہے حلم، بردباری، وہ ہے اخلاص. یہ سارے جو ہیں یہ ہیں اخلاق، کہ جو کام کروں اخلاص سے کروں اور طبیعت میں تواضع ہو، تکبر نہ ہو، اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، اور لوگوں کی ہمدردی ہو، غصہ نہ ہو. یہ ہے اخلاق. لوگ آج کل علم الاخلاق کو ظاہری چند رسمی طرز عمل کا نام اخلاق رکھ لیا گیا، لیکن شریعت کے نظر میں اخلاق جو ہیں وہ اس سے زیادہ وسیع ہیں. وہ حاصل کرنا، بعض اخلاق کا حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح جیسے کہ نماز فرض ہے. اللہ تعالی نے ہمیں جن باتوں کا حکم دیا ہے وہ دو قسم کی ہیں. ایک وہ ہیں جو ہمارے جسم سے انجام پاتی ہیں، جیسے ظاہری جسم سے نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، تلاوت کر لینا، زبان سے ذکر کر لینا، یہ سب عبادات ہیں جو جسم سے ادا ہوتی ہیں. اور ایک عبادات وہ ہیں جن کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب سے میری مراد وہی اندیکھی طاقت ہے جو اللہ نے قلب کے ساتھ وابستہ کر دی. اس میں
اگر تکبر کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو آدمی بڑا سمجھ رہا ہے، دوسروں کی تحقیر اس کے دل میں ہے کہ یہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے میرے مقابلے میں ہوں بڑا، تو یہ اخلاق ذمیمہ ہے، یہ تکبر حرام ہے، تکبر حرام ہے، اسی طرح حرام جیسے شراب پینا حرام، جیسے زنا کرنا حرام، اسی طرح تکبر کرنا بھی حرام ہے، اور بہت سے گناہوں کا منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ تو اگر خلق مستقیم ہے جو مانگا جا رہا ہے اس حدیث میں، اس دعا میں، اگر خلق مستقیم ہے تو اس خلق میں تکبر نہیں ہوگا، اس کے بجائے تواضع ہوگی۔ آدمی کو ہر وقت اپنی حقیقت پر نظر رہے گی۔ یہ جو انا ولا غیری کے نعرے لگاتا ہے بندہ، اپنے کو انانیت ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ساری دنیا کو اپنے مقابلے میں بیوقوف سمجھتا ہے یا دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، یہ بڑائی جو دل میں آ رہی ہوتی ہے، یہ بڑائی انسان کو بیمار کر ڈالتی ہے، اس سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اس کو اپنی حقیقت پر نظر پڑے کہ میں کیا ہوں بھائی، کہاں سے پیدا ہوا تھا، میری اصل کیا تھی، میری اصل کیا تھی، ایک گندا پانی، وہی تو اصل تھی نا میری۔ کسی نے یہ جملہ کہا تھا کہ کسی وقت کے ایک متکبر نے کہا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں۔ یہ متکبر لوگ یہ بڑا لفظ استعمال کیا، جانتے نہیں میں کون ہوں۔ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں تم کون ہو، تمہاری ابتدا گندے پانی سے ہوئی تھی، اور تم اس وقت بھی اپنا سارے جسم میں نجاست بھرے ہوئے پھر رہے ہو۔ یہ جلد ہے، کھال ہے جس نے نجاستوں کو چھپایا ہوا ہے۔ کسی ایک جگہ سے ذرا چیر کے دیکھ لو اس جلد کو، اندر کیا ملے گا؟ خون ملے گا، پیپ ملے گی، نجاستیں ملیں گی۔ تو ابتدا تو تمہاری ہوئی تھی ایک گندے پانی سے، اور اس وقت بھی جب تم یہ کہہ رہے ہو میں کون ہوں، مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں، اس وقت بھی آپ کے سارے سارا جسم نجاست سے بھرا ہوا ہے۔ اور جس دن تمہارے میں سے روح نکل گئی تو تم ایک مردہ لاش بن جاؤ گے۔ میں یہ حقیقت جانتا ہوں تمہاری، تم جو کہہ رہے ہو کہ میں کون ہوں جانتے نہیں۔ آپ ادھر سوچو کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد گھر والے بھی اس کا نام لے کر نہیں پکارتے، کہتے میت کو لے آؤ، میت کو نہلا لو، میت کو گھر سے اسپتال سے گھر لے آؤ، میت کو اٹھا لو، میت کو لے جا کے قبرستان لے جاؤ، میت کو دفن کر دو۔ نام ہی ختم ہو گیا۔ اس وقت کوئی بیٹا یہ نہیں کہتا باپ کو، میرے ابا کو یہ کر دو، کوئی بیوی یہ نہیں کہتی میرے شوہر کو یہ کر دو، میت کو یہ کرو، میت کو یہ کرو۔ نام ہی بدل گیا مرتے ہی۔ تو آخرو کا جیفتن قذرہ، آخر تمہارا یہ ہے کہ مردار لاش بن جاؤ گے، جس سے لوگ اپنے گھر میں بھی رکھنے کو تیار نہیں، ایک دن گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے اس شخص کو جس کے اوپر ساری محبتیں نچھاور تھیں، لیکن اب گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، اس واسطے کہ اب وہ میت ہو چکا۔ آخر یہ ہے جب بندے کو اپنے یہ تین انجام سامنے نہیں ہوتے، اپنی اصل سامنے نہیں ہوتی، اپنی موجودہ حالت سامنے نہیں ہوتی، اور اپنی انتہا سامنے نہیں ہوتی، تو تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر بڑے سے بڑے آدمی کو اپنی یہ حقیقت سامنے ہو، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت سے میری مراد حضرت حکیم محمد صلی اللہ تعالیٰ سے رہو نے ایک بعض میں فرمایا
کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو تو وہ ذرا تصور کر لیا کرے کہ وہ بیت الخلاء میں بیٹھا ہے، کیا حال ہو رہا ہے اس کا بیت الخلاء میں، اس کی حیات کیسی بنی ہوئی ہے اور اس کے جسم سے کیا نکل رہا ہے۔ جس شخص کو جو آدمی بیت الخلاء کی حیات میں بیٹھے اور وہ ایسی حالت ہوتی ہے، کسی کے سامنے کسی کو دکھانا پسند کرے گا کوئی آدمی کہ بھئی مجھے اس حالت میں دیکھے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں ننگا اور میرے جسم سے نجاستیں خارج ہو رہی ہیں؟ کوئی دکھانے کے پہ لائق نہیں ہوگا۔ تو اے متکبر، اپنے اس حالت کو تو یاد کر لیا کر کہ تو کس حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر روز۔ تو تکبر کی جو بیماری ہے وہ اخلاق کی خرابی ہے۔ بظاہر چاہے آدمی آپ سے بڑا خوش خلقی سے مل رہا ہو، لیکن دل میں اگر تکبر بھرا ہوا ہے تو وہ خوش اخلاق نہیں ہے، خلقا مستقیما نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ اگر نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کہیں تحفہ دے رہا ہوں کسی کی شادی پر، بیاہ پر، تو اس لیے دے رہا ہوں، دل سے اندر سے نہیں چاہ رہا، لیکن اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی، معاشرے میں مجھے کیسا سمجھا جائے گا کہ اس کو اتنی بھی توفیق نہ ہوئی کہ شادی کے موقع پر کوئی ہدیہ لے آتا لوگوں کی خاطر۔ یہ تو کیا ہوا، یہ ریاکاری ہو گئی۔ اب یہ خلق جو پیدا ہوا کہ لوگوں کو یہ دکھاؤں اور لوگوں کی تعریف حاصل کروں، لوگوں کی مذمت سے بچوں، یہ خلقاً مستقیماً نہیں ہے، یہ اخلاق سیدھے اخلاق نہیں ہے، یہ گندے اخلاق۔ تو یہ جو تصوف ہے سارا اور طریقت، وہ ان اخلاق کو مستقیم بنانے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ بسا اوقات اپنی بیماری کا آدمی کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ وہ بیماری اچھی ہے جس میں بیمار کو پتہ ہو کہ میں بیمار ہوں تو کم از کم کسی طبیب کی طرف رخ کر لے گا، اس سے کوئی علاج کروا لے گا۔ لیکن آدمی بیمار ہو اور سمجھے ہی نہیں کہ میں بیمار ہوں تو وہ خطرناک چیز ہے۔ اور یہ جو اخلاق سیئہ ہیں، برے اخلاق ہیں، یہ ایسے ہی ہیں، بکثرت ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو خود احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ بیماری پائی۔ آپ ذرا سوچ لو، دنیا کے کسی متکبر سے متکبر انسان سے پوچھو بھائی تم تکبر کرتے ہو، کیا کہے گا؟ نہیں کرتا۔ متکبر سے متکبر انسان بھی اپنے آپ کو متکبر نہیں سمجھتا، تو اس کے تکبر کی بیماری کی تشخیص کرنا یہ اس کا اپنا کام نہیں ہوتا، کسی مربی کا کام ہوتا ہے، وہ پہچانتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں بیان فرمایا گیا یزکیہم، کہ اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ لوگوں کا تزکیہ فرمائیں۔ تزکیہ کے معنی یہی ہے پاک صاف کریں ان بری خصلتوں سے اور ان برے اوصاف سے۔ اس لیے آپ نے صحابہ کرام کی اسی طرح تربیت فرمائی، اور اس تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام مجلہ مصفہ ہو کر نکلے۔ تو وہ سلسلہ پھر آگے بھی جاری رہا، صحابہ نے تابعین کا تزکیہ کیا، تابعین نے تابعین کا کیا، اور پھر آخر تک ہمارے زمانے تک چلا آ رہا ہے۔ تو آدمی صرف علم حاصل کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ اپنا تزکیہ کرائے، جس سے اس کے اخلاق صحیح ہو جائیں، مستقیم ہو جائیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا مانگتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سکھائیں کہ بھئی یہ چیز حاصل کرنے کی ہے، حاصل کرو اس کو۔
تو جب یہ مانگا کہ قلب سلیم اللہ عطا فرما دے اور خلق مستقیم عطا فرما دے، تو پیغام دے دیا کہ اپنی زندگی میں یہ دو چیزیں حاصل کرنے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی فکر عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد۔